نکاح کا وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کا آغاز عمومی طور پر منگنی سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو منگنی شادی کے لیے دیا جانے والا پیغام ہے۔ اگر مرد کے گھر والے یا مرد کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کا پیغام دینا مشروع ہے، یعنی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنایے میں کوئی پیغام دو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور ان سے منگنی کی تھی، یعنی نکاح کا پیغام چاہے بذات خود عورت کو دیا جائے یا گھر والوں کو دیا جائے، نکاح کا پیغام دینا، شادی کے لیے کسی کو پرپوز کرنا، اور یہ معروف طریقہ اس کا یہی ہے کہ لڑکے کے گھر والے یا لڑکے کا ولی یا لڑکا خود، مرد خود عورت کے گھر والوں کو عورت کے لیے نکاح کا پیغام دے۔ صحیح بخاری میں ہمیں یہ روایت پہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے بھی منگنی کی تھی۔ پہلی منگنی کا تذکرہ ہمیں کس کا ملتا ہے؟ سیدہ عائشہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا، سیدہ حفصہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ شرعی حیثیت اگر ہم دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پروگریسو محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کرنے والے کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز کو دیکھ لے، اگر دیکھ سکے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2802 نمبر پر۔ منگنی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو لمیٹائز نہیں کیا گیا، محدود نہیں کیا گیا کہ اتنا دیکھنا آپ کے لیے واجب ہے، یعنی لڑکی کو دیکھنا واجب ہے۔ جیسے آپ نے ایک بار فرمایا تھا اپنے ایک صحابی سے جو نکاح کرنا چاہتے تھے کہ تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ تو ان صاحب نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ بعد میں وہ چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ایسا طریقہ اختیار کر لو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر یا تو ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے یا وہ پھر رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو منگنی کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن منگنی کے نام پر جو کچھ مسلمانوں کے یہاں کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر منگنی کا اعلان کرنا، خوشی کی تقریب میں بہت زیادہ لوگوں کا شریک ہونا، منگنی کے موقع پر تحائف اور منگنی کے موقع پر کیے جانے والے جتنے کام ہیں، ان میں سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کیا چیز ہے جو واجب ہے تو ایک چیز بھی واجب نہیں سوائے اس کے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ ان میں ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے میں دیکھ کر نکاح کے لیے رغبت محسوس کریں۔
اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو کچھ تحائف دیے جائیں یا لڑکی کے گھر والے دیں، تو یہ تحائف دینے مباح ہیں۔ مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حکم ہے نہ اسے روکا گیا، درمیان کا ایک معاملہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ دیکھنا ایک فرق بات ہے، لیکن تیار ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، پھر گروپ فوٹوز اور پھر اس کی موویز بنانا اور اس کے لمبے چوڑے سیشنز کرنا، اس کے وجوب کا یا اس کا کوئی سلسلہ اسلامی شریعت سے ہمیں نہیں ملتا۔